عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا باب نمبر 4 اخلاق و آداب میں شامل سبق خشیت الہی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، ہمیشہ کی طرح سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو خشیت الہی کا مفہوم سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو اور اس سبق کی اہم باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں اور آپ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے سکیں۔ تو بچوں، خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع تسلیم کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کرنا کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ کا خوف ہی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ جس شخص میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی۔ خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ ہے اور برائی سے اس لیے بچنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، خشیت الہی کہلاتا ہے۔ خشیت الہی کے بارے میں ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے کتاب کے سبق کی طرف۔ خشیت الہی سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قریشی سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا آنا کسی وجہ سے ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں فرمایا کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا مال و دولت پر نہیں بلکہ خوف و خشیت الہی پر ہے۔ جو لوگ خشیت الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز یہی لوگ ہونے چاہیے۔ خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ ہے۔ برائی سے اس لیے بچنا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، خشیت الہی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا اس کا دوسرا رخ ہے۔ خشیت الہی در حقیقت ایک ایسے خوف کا نام ہے جس میں محبت، رعب اور احترام ملے جلے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے والد اور استاد سے ڈرتے ہیں، لیکن اس ڈر میں محبت اور احترام بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند اسلامی تعلیمات درج کی جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ۔ تو بچوں، یہاں تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہونے کی وجہ سے انسان نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے اور برے کاموں سے دوری اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہی شخص نیک اور برے کاموں سے دور رہے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اور اس بات کا یقین ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں بھی ہوں، کیا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، یہاں تک کہ اگر ہم دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بری سوچ رکھتے ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، اس لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اس ڈر کی ہی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ ایک اور جگہ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ خوش نصیب اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈریں اور آخرت کی فکر کریں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور بہت سی ہدایات سنی ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ ساری ہدایتیں اور نصیحتیں مجھے یاد نہ رہ سکیں گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جامع نصیحت فرما دیں جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے علم اور واقفیت کی حد تک اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی ڈر اور فکر کے ساتھ زندگی گزارو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوشحال اور مزے کی زندگی گزارنے والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اب کیا پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا تھا جب ابر آندھی ہوتی تھی۔ خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے اور دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، یا اللہ ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہے
اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب بارش ہو جاتی تو چہرے پر خوشی آ جاتی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ میں عذاب میں نہ ہوں، کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا تھا اور وہ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس میں سے ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ کے خوف کا عالم تھا اس عظیم ہستی کا جن کے ہم نام لیوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ ابر آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے۔ اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اپنے بقیہ سبق کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رائگاں یا ضائع نہ ہو جائیں۔ یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب خشیت الہی سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کسی خزاں رسیدہ بوڑھے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خشیت الہی انسان کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشیت الہی کو دانائی کی اصل بنیاد قرار دیا ہے اور اللہ نے اسے انسانی فضیلت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے ڈر سے یہ حالت ہوتی تھی کہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش میں تنکا ہوتا، اور کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا تاکہ آخرت میں حساب نہ دینا پڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھیں۔ ایک انصاری نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر بیٹھ کر روتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اپنے آپ کو کس حال پر پا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے فضل و کرم کی امید لگائے ہوئے ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کے دل میں امید اور خوف جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی اور فرماتے، اے اللہ، جہنم نے میری نیند اڑا دی ہے۔ پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بینہ کا آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر کے برابر آنسو رخساروں پر بہہ نکلے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا طرز بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں رد نہ ہو جائیں، یہی تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والی ہیں۔ خشیت الہی بندے کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ ہی سے انسان برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خشیت الہی کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ تو بچوں، آپ کو یہاں پر یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ خشیت الہی سے مراد ہے اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ تسلیم کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا، اور جس شخص میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی، اور خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ ہے، اس لیے ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم برائیوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ اور ہم برائیوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے کے ڈر کی وجہ سے گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، کیونکہ بچوں جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور یہ پتہ ہوگا ہمیں کہ ہمیں دنیا میں کیے گئے اعمال کا آخرت میں حساب ملے گا، اچھے کام کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے کاموں کا بدلہ دوزخ ہوگا یا انہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ سوچ جب ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ڈر دل میں رکھنے کی وجہ سے ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے یعنی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، بری باتوں سے دور رکھنا ہے، برے کاموں سے دور رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح بسر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھا سکتے ہیں اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ کا دل جب اللہ تعالیٰ کا ڈر جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں درج ہوں گی اتنے ہی ہمیں آخرت میں ہمیں اتنا ہی اس کا اجر ملے گا۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں گے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزاریں، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزاریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، پڑوسیوں اور ساتھیوں کی مدد کریں گے، تو ہمارے ایک تو معاشرے میں امن قائم ہوگا، معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا اور لوگ مل جل کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اور ان سب کاموں کا ذریعہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو جب ہی ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا سبق ہوتا ہے ختم۔ انشاءاللہ اپنے نئے سبق کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔